السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہے ایک مظلوم بہو کی جس کی زندگی ہنستے کھیلتے سپنوں سے شروع ہوئی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ صبر اور دعا کی آگ میں تپتی چلی گئی۔ افسانیہ ایک شریف، دیندار اور سلیقے دار گھرانے میں پلی بڑھی تھی۔ اس کی ماں ہمیشہ کہا کرتی تھی، بیٹی، صبر انسان کو اللہ کے سب سے قریب کر دیتا ہے۔ جب اس کا نکاح ارمان سے ہوا تو اس کی آنکھوں میں نئے گھر، نئے رشتے اور نئی زندگی کی خوبصورت سپنے تھے۔ شروعات کے دن اچھے گزرے۔ ارمان اس سے محبت کرتا، اس کا خیال رکھتا، پر ارمان کے گھر کی مالی حالیت کچھ اچھی نہیں تھی۔ روزگار کی مجبوری نے ارمان کو پردیس جانے پر مجبور کر دیا، پر ارمان کے گھر سے نکلتے ہی گھر کے حالات بدلنے لگے۔ ساس کا لہجہ سخت ہونے لگا، بات بات پر طعنے ملنے لگے۔ افسانیہ کی ساس کبھی کہتی، تو نے ہمارے بیٹے کو ہم سے دور کر دیا، تو کبھی کہتی، تیرے آنے سے ہمارے گھر کی برکت چلی گئی۔ افسانیہ کی ساس اسے ہر وقت احساس دلاتی کہ یہ گھر اس کا نہیں ہے۔ وہ کام چاہے کتنے بھی اچھے سے بھی کرتی، پر اس کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ نقص ضرور نکالتی تھی۔ ایک دن تو اس کی ساس نے غضب ہی کر دیا، افسانیہ پر چوری کا الزام لگایا۔ سارے گھر نے افسانیہ کو بے عزت کیا، کھانا پینا اس کا روک دیا گیا، پر افسانیہ کچھ نہیں کہتی، بس خاموش رہتی اور اللہ سے کہتی، یا اللہ، تو سب دیکھ رہا ہے، تو میری مدد کر۔ افسانیہ سجدے میں جا کر اللہ سے کہتی، یا اللہ، تو سب جاننے والا ہے، مجھے بدلہ نہیں، مجھے انصاف چاہیے۔ دن بیتتے گئے، افسانیہ پر ظلم سے ظلم بڑھتے گئے، پر وہ خاموش رہتی۔ مائکے جانے کی اجازت بھی اسے نہیں دی گئی۔ ایک دن اچانک سے ارمان کی طبیعت پردیس میں بگڑ گئی، کام چھوٹ گیا، پیسے آنا بند ہو گئے۔ ساس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ افسانیہ کو گھر سے نکالنے کی باتیں ہونے لگیں۔ اسی رات افسانیہ نے پوری رات رو کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ، اگر میں صحیح ہوں تو میری مدد کر۔ کچھ ہی دنوں بعد ارمان کمزور بدن اور تھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ پردیس سے گھر لوٹا۔ بیماری اور مفلسی نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر افسانیہ پر پڑی۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اس کا چہرہ پیلا تھا، آنکھیں سونی اور چال میں تھکان تھی۔ ارمان کا دل کانپ گیا۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، افسانیہ، تم ٹھیک تو ہو؟ افسانیہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، مگر اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی سچائی بیان کر گئے تھے۔ ارمان سب کچھ سمجھ گیا، مگر سچائی ابھی پوری طرح سامنے نہیں آئی تھی۔ اس نے ماں سے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے حالات کو دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں ایک بڑا حادثہ ہو گیا۔ ساس کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ افسانیہ نے اپنے سارے درد بھول کر اسے سنبھالا، پانی پلایا، دوا دی اور پوری رات اس کے سرہانے بیٹھ کر جاگتی رہی۔ درد کی حالت میں ساس کی زبان سے نکلا، اگر آج تو مجھے نہ دیکھتی، تو میری مدد نہ کرتی، تو آج میرا حال کیا ہوتا؟ افسانیہ روتے ہوئے بولی، امی، آپ کچھ نہ کہیے، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ اگلی صبح ساس کی حالت تھوڑی سنبھلی، مگر ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا، اگر وقت پر مدد نہ ملتی تو جان بھی جا سکتی تھی۔ یہ سن کر ساس کے دل پر جیسے ٹھوکر لگی۔ اسے یاد آیا کہ جس بہو کو وہ روز طعنوں سے توڑتی رہی، وہی بہو آج اس کی جان بچانے والی بنی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے افسانیہ کی ساری خاموشیاں گھوم گئیں۔ جھوٹے الزام، بھوکے پیٹ سے کام، رات رات بھر رونا، اور پھر بھی بد دعا نہیں۔
اسی دن ساس نے سب کے سامنے کانپتی آواز میں کہا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں نے ایک فرشتے جیسی بہو کو ستایا۔ اس نے افسانیہ کے پیروں کو پکڑ لیا اور بولی، بیٹی مجھے معاف کر دو، اللہ نے مجھے آج دکھا دیا کہ تو کتنی نیک ہے۔ ارمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا، امی، اسلام میں ظلم کی کوئی معافی نہیں مگر توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ افسانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے ساس کو اٹھایا اور کہا، امی، اگر اللہ معاف کرتا ہے تو میں بھی معاف کرتی ہوں۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول بدل گیا۔ ساس کا رویہ، اس کی آواز، اس کا دل سب بدل گیا۔ وہ ہر کسی سے کہتی، صبر کی جیت ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ مظلوم کی آہ ضرور سنتا ہے۔ ظلم چاہے کتنا بھی گہرا ہو، سچ اور صبر کے سامنے ٹک نہیں پاتا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔